آپ سمپل وے میں یہ سمجھیے کہ بہت سے لوگ جو اسٹڈی کر لیے وہ بھی اور جو اسٹڈی نہیں کر پائے وہ بھی، ان کے ذہن میں ہمیشہ ایک نہ ایک خیال ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب خدا ہے یا نہیں ہے، ان کا بنانے والا کوئی ہے یا نہیں ہے، یا پھر ڈائریکٹ وہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے دوستو، دیکھو یار آج کی جو ویڈیو ہے نا، اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے والے کہ یہاں پر سائنس کے طریقے سے ہم آپ کو ثابت کریں گے کہ جو ہمارا بنانے والا ہے کریٹر وہ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جو دوسرا ہے مطلب دوسری بات عقلی دلیل، مطلب بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ ہم تو سائنس کو نہیں مانیں گے، ہم عقل سے مانیں گے. اگر عقل سے ثابت کر دو کہ ہمارا کریٹر ہے یا نہیں ہے تو اس سے بھی ہم آپ کو ثابت کر کے دیں گے کہ ہاں ہمارا کریٹر ہے. ٹھیک ہے، اور تیسری چیز آپ کو ہم قرآن پاک سے بھی دلیل دیں گے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی کر کے بتائیں گے، بس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر. اور بعد آپ کو جو چوتھا مطلب حدیث سے بھی ثابت کر کے بتانے والے ہیں کہ یہاں پر جو ہمارا کریٹر ہے وہ موجود ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں ہو گئی. اب بات آتی ہے سائنس کی، تو سائنس کی جو بات ہے وہ آپ یہ سمجھیے. اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جس کائنات میں رہتے ہیں، ہم جس یونیورس میں موجود ہیں، کیا اس کا بنانے والا کوئی ہے یا نہیں ہے، اس کا پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے یا نہیں ہے. ہمیں ایک سائنٹیفک لا کی ضرورت پڑے گی. جیسا کہ فزکس میں کہا جاتا ہے کہ اس یونیورس کے لیے 4 فورسز ضروری ہیں، اور وہ 4 فورسز یہ ہیں: گریویٹی، دوسرا ہے الیکٹرو میگنیٹزم، تیسرا ہے اسٹرانگ نیوکلیئر، اور چوتھا ہے ویک نیوکلیئر. فزکس کے ایکسپرٹ جس کا نام ریچرڈ موریس ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، ہماری زمین میں کسی بھی انسان کو قائم رہنے کے لیے ان 4 فورسز کا مضبوطی کے ساتھ قائم ہونا ضروری ہے نا. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ 4 عناصر یعنی یہ 4 فورسز جو ہیں، ان چاروں کا آپس میں ایک ساتھ مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے کسی نہ کسی قائم رکھنے والے کی ضرورت پڑے گی، کسی نہ کسی قائم رکھنے والے کی ضرورت پڑے گی. لہٰذا قائم رکھنے والے ہی کو ہم اللہ کہتے ہیں، ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ ایٹم کا الیکٹران اگر اس کا 2% بھی زیادہ ہو جائے، یا اس کا پروٹون کی سائز تھوڑا سا بھی اگر بڑھ جائے، تو اس کائنات میں اس زمین پہ زندگی کا باقی رہنا محال ہو جائے گا. جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو ایک ساتھ موجود رکھنا اور ایک توازن کے ساتھ برقرار رکھنے کے لیے کسی نہ کسی کریٹر کی ضرورت ہے، کسی نہ کسی منتظم کی، اس کو سنبھالنے والے کی، اس کے چلانے والے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. لہٰذا ہمیں ماننا پڑے گا کہ جو ذات، جو ہستی اس کائنات کو اتنی توازن کے ساتھ، اتنے خربوں ستاروں کو، اتنے سارے پلینیٹس کو ایک ساتھ، ایک نظام کے ساتھ، ایک حساب سے چلا رہا ہے، اسی ذات کا نام گاڈ ہے، اسی ذات کا نام اللہ ہے. یہ رہی سائنس کی بات ہے. اب میں عقلی طور پہ بتانا چاہتا ہوں، آپ خود جائزہ لے یار عقل میں کہ کوئی چیز جیسے کوئی بھی، جیسے بات کی مثال لے لیجیے، ایک کہیں بلڈنگ ہی بن رہی ہو، اس بلڈنگ کا بنانے والا بھی تو کوئی ہوگا. ایسا تھوڑی نہیں کہ وہ بلڈنگ خود بخود بن جا رہی ہے. اس کے بنانے کے لیے کچھ مزدور ہوں گے، کچھ مالک ہوں گے، اور کچھ جو بھی ہیں اس کے بنانے والے وہ تو ہوں گے ہی ہوں گے. تو جب ایک بلڈنگ اتنی چھوٹی سی بھی ہے، اس کے بنانے کے لیے کسی کے نہ کسی کا ہونا ضروری ہے. تو یہ کائنات جو اتنی بڑی ہے، یہ دنیا اتنی بڑی ہے، عقلی طور پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جب ایک چھوٹی چیز کے لیے بنانے کے لیے کسی کے نہ کسی چیز کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے بھی کسی کا نہ کسی کا ہونا ضروری ہے. اس سے پتہ ہی چل ہی جاتا ہے. اور اس کی مثال اور بھی آپ لے سکتے ہیں، آپ جو بھی چاہیں آپ اس سے دیکھ کے پتہ کر سکتے ہیں اپنی عقل سے. دوستو دیکھو یار، ابھی جو بات چل رہی تھی یہ تو سائنس کی ہوئی اور عقل کی ہوئی. اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں قرآن کی. ٹھیک ہے، تو قرآن کی بارگاہ میں جب ہم چلتے ہیں اور سورہ آل عمران ہم کھولتے ہیں، وہاں پر آیت نمبر 189 اینڈ 190، ٹھیک ہے، یہ دونوں آیت ہے. وہ یہ ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور جو دوسری آیت ہے وہ یہ ہے إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اب آپ غور سے سنیں اس کا ترجمہ. قرآن میں جو پہلی آیت میں نے پڑھا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کا مالک اللہ ہے. اور جو اس کے آگے کی آیت ہے وہ یہ ہے کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ کیسے قادر ہے آپ اس طرح سمجھو، جو آگے کی آیت ہے کہ بے شک ان فی خلق السماوات والارض، بے شک جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، ان فی خلق السماوات والارض. اور جو دوسری آیت ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے عدلنے اور بدلنے میں. آپ غور یہ کریں کہ رات کا آ جانا اور اپنے آپ چلے جانا یہ محال ہے. کیونکہ آپ یہ سوچیں کہ کوئی بھی نہ ہو، کہ کوئی مالک نہ ہو اور اپنے آپ رات آ جائے،
پھر دن آ جائے، پھر سورج آ جائے، پھر چاند آ جائے، تو کبھی نہ کبھی ایسا ہوگا کہ یہ دونوں ایک بار ٹکرائیں گے اور ایک ہی بار میں ہلاک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو جو قرآن کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آگے کی جو آیت ہے آیات لاولی الالباب، کہ اگر یہ جو نشانیاں ہیں یہ ہے عقل مندوں کے لیے، تو آپ اپنے عقل کو لگائیں اور آپ یہ سوچیں کہ کیا اپنے آپ رات چلے جائے گی اور دن آ جائے گا؟ ایسا محال ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اس طرح کہ وہ رات کو دن میں بدلنے میں، دن کو رات میں بدلنے میں، آسمان کو پیدا کرنے میں یہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ آپ اسی آیت سے پکڑ سکتے ہیں۔ نے یہ بتایا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز، لوگ ہو، کوئی بھی چیز ہو یا کوئی بھی اشیاء ہو، خود بخود نہیں بن سکتی ہے، اس کے لیے بنانے والے کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی بنانے والے کا ہونا لازمی ہے۔ اسی بات کے سلسلے میں حدیث پاک میں، بخاری کی حدیث میں کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا، اور جب آقا کریم اس آیت پر پہنچے، وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت ہے ام خلق، وہ آیت کون سی ہے؟ ام خلق من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اور دوسری آیت یہ ہے، اور آقا کریم دوسری آیت یہ پڑھے ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون۔ حضرت جبیر بن مطعم، حضرت جبیر بن مطعم اس وقت مشرک تھے، تو آقا کریم نے فرمایا میرا دل اڑنے لگا۔ تو اس آیت سے اور اس حدیث پاک سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی بھی چیز کا وجود میں آنے کے لیے اس کا بنانے والے کا ہونا ضروری ہے، خود بخود نہیں بن سکتی ہے، اس کے لیے بنانے والے کا ماننا ضروری ہے۔ دوستو آج کی جو ویڈیو تھی نا، اس ویڈیو سے آپ کو یہ بات تو پتہ چل ہی گیا کہ کوئی نہ کوئی موجود ہے اور وہ ذات خدا کی ہے۔ اب آگے کی جو ہماری ویڈیو آنے والی ہے، اس ویڈیو میں، آگے والی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ ہمارا جو پیدا کرنے والا یہ معلوم پڑ گیا وہ ایک ہے یا کئی ہے۔ جیسے کہ بہت سے لوگ کا نظریہ ہے، بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ مطلب ایک سے زیادہ ہے۔ تو آگے کی جو ویڈیو آنے والی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایک ہے یا زیادہ ہے۔ تب تک کے لیے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر کے رکھنا، اور ویڈیو پسند آ رہی ہے نا تو چاہے آپ فیس بک پہ دیکھتے ہو یا پھر آپ یہاں پر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہو، شیئر ضرور سے کر دینا تاکہ ثواب دارین آپ کو بھی مل جائے۔